ایک ایسی قوم جس کی ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ایک میدان کے اندر اس قوم کو رکھا۔ اس میدان کے اندر وہ قوم بھٹکتی رہی، صبح کو چلتی تھی، شام کو وہ وہیں پہنچ جایا کرتی تھی۔ تو 40 سال تک وہ قوم اس میدان سے نکل نہ سکی۔ اور اصل میں ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے اور اس کے حمایوں نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مارنے کی اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دی اور اس کا پیچھا کرنے لگے۔ تو موسیٰ اور اس کی قوم جب بھاگ کر بحر قلزم پار کر لیا، جب وہ دریا پار کر لیا اور اللہ نے فرعون کو اس دریے کے اندر غرق کر دیا اور فرعون سے اس قوم کو نجات دلا دی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنی بستی، اپنے زمین میں یعنی فلسطین میں داخل ہونے کے لیے کہا کہ جاؤ فلسطین میں اب جا کر رہو۔ چنانچہ وہ قوم فلسطین میں جب داخل ہوئی، فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے اسے پتہ چلا کہ قوم عمالقہ فلسطین میں جو بڑی طاقتور قوم ہے، اس نے اس کو قبضہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ ان سے جنگ کرو اور ان سے لڑائی کرو اور اپنی فتح پا کر اپنے بستی اور اپنے ارض مقدس کو فتح کر لو۔ وہ قوم پیچھے ہٹ گئی کہ ہم سے وہ طاقتور ہے، ہم سے زیادہ قوت و سامان میں زیادہ ہے، تو ہم اس سے کیسے مقابلہ کریں۔ تو اس ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال تک میدان تیہ کے اندر بھٹکتا رہا۔ 40 سال تک اس میدان تیہ کے اندر اللہ نے اس کو رکھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے اس کی قوم کے 12 دریا چالو کر دیے، اور اس اللہ نے موسیٰ کی دعا کی وجہ سے اس قوم کے کھانے میں من و سلوہ نازل فرمایا، اور من و سلوہ خوب کھایا کرتی تھی۔ لیکن اس قوم نے اس میدان کے اندر بھی یہ کہا کہ ہم اب من و سلوہ نہیں کھائیں گے، ہمیں تو ساگ چاہیے، سبزی چاہیے، ہمیں یہ پسند ہے، ہمیں من و سلوہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ قوم جسے ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے 40 سال تک ایک میدان کے اندر رکھا، تو اب بتائیے کہ ہم دن کے اندر کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے ہم اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اللہ کا کیا سزا ہوگا۔